اب ہمارے پاس کالر ہیں ڈاکٹر افتخار صاحب ہیں. ان کو لے کے آتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں الحمدللہ، ڈاکٹر اللہ صاحب؟ کا شکر ہے. الحمدللہ. آپ کیسے خدا ہیں؟ آپ کو سلامتی دے، بہت مہربانی آپ کو، خدا عزت دے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، بہت مہربانی آپ کو. جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب. بہت عمدہ آپ کا یہ سیشن جا رہا ہے، میں کافی دیر سے سن رہا ہوں، اور کچھ سوالات تھے میرے پاس جو آپ کے کرنے تھے مجھے. جی جی اور یہ سوال میرے پچھلے جو سیشن تھا آپ کے ساتھ اسی سے مطلب ریفرنس ہیں، انہی جو ہم نے ڈسکشن کی تھی لاسٹ ٹائم، انہی کی مناسبت سے. جی جی تو میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے سے میں نے سوال پوچھا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا تو وہ اپنے دور خلافت میں اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا یا پیش کیوں نہیں کیا، تو آپ نے اس کے طویل جواب میں ایک حدیث کا ریفرنس دیا تھا، اور یہ حدیث آپ نے پیش کی تھی کتاب سلیم ابن قیس ہلالی سے، حدیث نمبر 18 تھی وہ. اس میں آپ نے بڑی مفصل گفتگو فرمائی، اور آپ نے بتایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب لوگوں سے یعنی اپنے اہل بیت اور اپنے شیعہ حضرات سے جو ہے وہ ملاقات کی، اور اس کے اندر انہیں توجیحات پیش کی کہ وہ کیا وجہ ہیں کہ وہ بہت سارے ایسے کام جو پچھلے خلفاء کر گئے تھے وہ اسے پلٹنا نہیں چاہتے. تو اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا کہ مثال کے طور پہ وہاں پر مقام ابراہیم کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کی جگہ تبدیل کر دی گئی تھی، تو آپ نے کہا کہ میں چاہوں تو اسے واپس اس کے اپنے اصل مقام پر لے آؤں. پھر اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ خیبر کے غنائم کا ذکر کیا کہ اگر میں چاہوں تو ان کو دوبارہ اہل بیت کو لوٹا دوں. پھر آپ نے اس طرح مختلف چیزوں کا جو ہے وہ آپ نے ذکر فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ اس بات پر قادر تھے، قدرت رکھتے تھے بحیثیت خلیفہ کے، کہ جو تبدیلیاں کی گئیں پچھلے 3 خلفاء کے زمانے میں وہ اس پر قدرت رکھتے کہ وہ انہیں لوٹا دیں. لیکن اگر وہ ایسا کریں تو پھر جو نئے لوگ جو اتنے طویل عرصے میں یعنی تقریباً 20-22 سال کی مدت میں جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور اسلام دور دراز تک پھیل گیا ہے، تو وہ جو ہے یعنی پلٹ جائیں گے اور پھر صرف ان کے ساتھ ان کے شیعہ اور ان کے اہل بیت رہ جائیں گے. تو یہ جو ہے اس لحاظ سے یہ باتیں جو ہے مناسب نہیں ہیں کہ وہ ان کو کیا جائے، حالانکہ وہ اس پہ قدرت رکھتے ہیں. لیکن اس پوری حدیث میں اس قرآن کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا. یعنی آپ نے جو طویل حدیث بیان فرمائی کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس قرآن کے بارے میں کہا ہو کہ میں نے جو قرآن جمع کیا تھا، اور اس وقت جب حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، اور اس وقت انہوں نے وہ قرآن پیش کیا اور صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا، یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس ایک جامع قرآن ہے، ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. تو اس حدیث میں کے الفاظ میں جو بھی آپ نے بیان فرمائے اس میں اس قرآن کا ذکر نہیں کیا یا اس کے بارے میں کوئی نصیحت کی اپنے اہل بیت کو اور اپنے شیعہ کو کہ یہ قرآن تو میرے پاس موجود ہے، اور وہ ایک فزیکل فارم میں تھا. وہ قرآن جو تھا وہ ایک فزیکل فارم میں تھا. اور اس جو حدیث آپ نے اس وقت بیان فرمائی تھی اصول الکافی سے حضرت جعفر علیہ السلام کے ریفرنس سے، کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو قرآن پیش کیا وہ مجلد تھا، یعنی عربی میں تھا بین اللوحین، یعنی وہ 2 لوحین کے درمیان ایک مجلد قرآن تھا. کون اس سا کے علاوہ کس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیا چیز لوہین کے درمیان تھا؟ آپ نے اس سے پہلے لیکچر میں جو بات ریفرنس بتائی تھی کہ جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا تو آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ریفرنس سے ایک حدیث بیان کی تھی جس میں وہ کہا تھا
کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا قرآن پیش کیا، اور عربی میں اس کا متن یعنی اس کے اندر لوہین کے الفاظ تھے اس جی 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 عربی کے متن میں، اس حدیث میں، ہوں، یعنی وہ 2 جلدوں کے درمیان ایک، تو اس کا مطلب وہ ایک فزیکل فارم میں ایک قرآن تھا جو لکھا گیا تھا، تحریر کیا گیا تھا، جی ٹھیک ہے نا، اور جسے انہیں قبول نہیں کیا، صحابہ نے اس وقت قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں بنیادی طور پر یہ جو میرا سوال یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا جن کا حضرت علی علیہ السلام نے ذکر کیا اپنے شیعہ اور اہل بیت کے سامنے کہ وہ کیوں ان چیزوں کو لوٹانا نہیں چاہتے، تو اس قرآن کا ذکر نہیں آیا، اور نہ اس کے بارے میں کوئی نصیحت یا کوئی کلام کہ اس قرآن کو جو جمع کیا گیا وہ ایک اثاثہ ہے، اسے کرنا کیا ہے، مطلب اسے ایک جو آنے والا ائمہ کرام اس کو اپنے آپ تک محدود رکھیں گے، یا اس کا، یہ تو سوال کا ایک حصہ ہے کہ اس قرآن کا ذکر نہیں آیا، اور اس کے بارے میں حکم کیا دیا حضرت علی علیہ السلام نے کہ اس قرآن کو، چونکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک منطقی بات یہ کی کہ چونکہ وہ ساری چیزیں پلٹانے پر قادر رکھتے تھے، لیکن وہ ایک مصلحت کے تحت کہ اگر ایسا کریں گے تو جو مسلمان ہیں وہ سارے پلٹ جائیں گے، یعنی مخالف ہو جائیں گے، تو پیچھے کوئی رہ نہیں جائے گا۔ تو اس قرآن کے بارے میں کیا نصیحت فرمائی کہ اس قرآن، یہ تو سوال کا ایک حصہ ہے میرا۔ اچھا، دوسرا سوال اسی سے متعلق میرا یہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کا 5 سالہ خلافت کا دور تھا، تو یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، یعنی ان 5 سال تک جو ہے وہ اپنی مسجد میں جہاں پر ان کا قیام تھا کوفہ میں، وہ خطبات دیتے تھے، جمعے کے بھی خطبات دیتے ہوں گے، وہ ہر روز یعنی 5 نمازیں بھی پڑھاتے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم اور تفسیر یہ بھی پڑھاتے ہوں گے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے اس وقت، اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے، تو پھر وہ کون سا قرآن پڑھتے تھے؟ وہ خود کون سا قرآن پڑھتے تھے؟ کس قرآن کی وہ کیونکہ انہیں تو خود قرآن حفظ تھا، وہ واحد آپ نے بتایا کہ تمام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان میں وہ مقرب ترین جو ہے وہ شخصیت تھے، اور ان کا جو علم تھا وہ کامل علم تھا، اور پورا قرآن وہ واحد شخص تھے جن کو کہ وہ قرآن حفظ تھا۔ تو اب یہ تو منطقی طور پہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہوں گے یا پڑھاتے ہوں گے اپنے اس 5 سالہ دور میں، تو وہ اس قرآن کو ریفر کرتے ہوں گے کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ جمع کیا گیا تھا حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں، اور اس وقت صحابہ نے ان کے قرآن کو لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اب ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے، کیونکہ یہ ایک منطقیانہ سوال ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو کس طرح سے ٹیک اپ کریں گے۔ جی جی، میں ایک منٹ میں آتا ہوں، میں جی صحیح فرما۔ تو میری بات واضح ہو گئی نا آپ کو؟ جی جی، آپ کی بات واضح ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ طاقت تھی، تو عرض یہ میرا عرض یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس طاقت تھی کہ وہ ان باتوں کو چینج کریں، ان کے پاس طاقت نہیں تھی ان باتوں کو چینج کرنے کی، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے حالات جو تھے وہ خلیفت وہ کہلاتے تھے، وہ کیونکہ وہ خود خلافت کے راغب نہیں تھے حکومت کے۔ اگر آپ شروع میں دیکھیں کہ جب عثمان کا قتل ہوا ہے تو لوگوں ان کے پاس رجوع کیا کہ آپ ہمارا خلیفہ بنیں، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیعت قبول کرنے سے گریز کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں بیعت قبول نہیں کرتا، آپ جا کے کسی دوسرے شخص سے بیعت کریں۔ تو ان لوگوں نے جب بہت اصرار کیا، 3 دن تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ حجت مجھ پہ تمام ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے کہ علماء سے، کہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے کہ بلی لولا ان حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، یہ لوگ جمع ہو گئے اور مجھ پہ حجت تمام کر دی کہ ہم آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، جیسے آپ چلانا چاہیں آپ ہماری امور کو چلا لیجیے۔ وقیام الحجت بوجود الناصر ولولا ان اخذ الله من العلماء ان لا يقار على كذة مظلوم ولا صغب على كذة مظلوم وصغب ظالم، کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کا مقابلہ کرو، اور میرے ناصر میرے ساتھ لوگوں نے نصرت کا وعدہ دیا، تو میں مجبور ہو گیا کہ میں نے بیعت قبول کیا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کے سامنے جو خلافت آ رہی ہے وہ اس طرح کی خلافت نہیں ہے
کہ سب لوگ ان کی اطاعت کریں گے، اور اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے ان کی اطاعت نہیں کریں گے یا بیعت توڑ دیں گے. تو ان کو اس بات کا اندازہ تھا، بخوبی پتہ تھا. اور پھر یہی بھی ہوا کہ پہلی بات یہ ہے کہ طلحہ، زبیر، عائشہ انہوں نے لشکر جمع کیا مکے سے. اور اس زمانے میں عثمان کے جتنے گورنر تھے جنہوں نے پیسے بہت جمع کیے تھے، مصر میں جو اس کے گورنر تھے، یمن میں تھے، بحرین میں تھے، عراق میں تھے، وہ سب جب پیسے وہاں سے اٹھا کے خزانوں قافلے پیسوں کے اٹھا کے سب آ گئے تھے مکہ میں عائشہ کے ساتھ. تو انہوں نے عائشہ کی فنڈنگ کی، تو ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا مکے سے، اور وہ قبائل کو اپنے ساتھ ملاتے رہے. عراق میں آ گئے، بصرہ میں، تاکہ یہاں پہ اپنی حکومت قائم کریں یہ لوگ. تو پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبوراً مدینہ چھوڑ کے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے عراق آنا پڑا. تو اس کے بعد جمل کی لڑائی، اس کے بعد معاویہ نے بغاوت کی، معاویہ کے ساتھ لڑائی تھی. پھر اس کے بعد خوارج میں ان کی جو اپنے خوارج کون تھے؟ خوارج ان کے سب لشکر اپنے لشکر والے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ بیعت کیا تھا. خوارج وہی تو تھے جنہوں نے عثمان کے قتل میں بھی حصہ لیا تھا. اور انہوں نے کہا آپ کافر ہو گئے، آپ کافر ہو گئے، آپ کو کفر سے توبہ کرنی چاہیے. تو ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، ان کو نماز کے وقت اذیت کرتے تھے. تو پھر آخر میں جب امیر المومنین علیہ السلام نے خوارج کے خلاف کوئی تلوار نہیں اٹھایا، جب خوارج نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو پھر ان کو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو خاتمہ کر دیا. اچھا، تو ان حالات میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، جب پورے عالم اسلام میں بغاوت ہے، ہر طرف بغاوت ہی بغاوت ہے، اس حالت میں وہ ان کی جو تسلط ہے اقتدار پر، وہ بہت ہی، امام کی تسلط یا کسی خلیفے کی تسلط اسی صورت میں ہوتی ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں. اور وہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ بس اگر معاویہ جو چاہتا ہے کہ مجھے اگر شام کا تم گورنر رکھ دو تو میں ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ بیعت کر لیتا ہوں. تو وہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ ایک ظالم کو، ایک شخص کو وہاں پہ شام کی گورنرشپ پہ برقرار رکھ دے، یا طلحہ زبیر کو مثلا مصر کا گورنر بنا دے، زبیر کو عراق کا گورنر بنا دے، ان لوگوں کو سب خوش کرے. وہ امانت کو اہل کے سپرد کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے ان کے خلاف بغاوت ہوگی. تو ان حالات میں ان کے لیے ممکن نہیں تھا، جیسے انہوں نے کہا نا کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا. اور پھر جنگ کی حالت میں جب آپ کا سب لشکر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر آپ شہید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ قتل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس مثلا ایک جنرل ہے، اس کے پاس 1,00,000 فوج ہے، 1,00,000 وہ ایسا کام کر دے کہ اس میں سے 99,000 اس کو چھوڑ کے چلے جائیں، صرف اس کے پاس 1,000 بچ جائے، اور وہ بھی جنگ کی حالت میں، کوئی پیس کی حالت بھی نہیں ہے، جنگ کی حالت میں دشمن چاروں طرف سے اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا اس جنرل کے ساتھ؟ پھر وہ اس کا میسکر ہوگا نا، پھر وہ تو ذبح ہو جائے گا خود. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مجبور تھے ان حالات میں کہ وہ تراویح پہ پابندی نہیں لگا سکتے. وہ خلفاء کے متعلق بھی ایسے جملے نہیں بیان کر سکتے، یعنی ابو بکر عمر کے متعلق ایسے جملے نہیں بیان کر سکتے تھے کہ اس میں ان کی مذمت ہو وہ اپنی خلافت میں. وہ اسی بات کو معاویہ کو پتہ تھا، اور یہ تاریخ میں بہت اس طرح ہے کہ ابن ابی الحدید المعتزلی اپنی شرح نہج البلاغہ میں وہ کئی بار نقل کرتا ہے اس بات کو کہ معاویہ کو پتہ تھا کہ عراق میں جو امیر المومنین علیہ السلام کے فوج والے ہیں وہ ابو بکر عمر کو اچھی نظر سے، بلکہ ان کو افضل مانتے ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام ان کو غاصب جانتے ہیں. تو وہ ایسے خطوط لکھتا تھا کہ اس میں امیر المومنین علیہ السلام کو مجبور کرے کہ وہ ابو بکر عمر کے متعلق کچھ جملے کہے. مثلا اس کے خط میں ایک جملہ یہ ہے کہ اے علی، ہمیں یاد ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں یاد ہے کہ اس دن تیرے گھر پہ حملہ ہوا تھا اور تیرے گردن پہ رسی ڈال کے تجھے نکالا گیا تھا بیعت کے لیے. تو اس کا خط لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ ابن ابی الحدید معتزلی اس خط کے ذیل میں یہ کہتا ہے، اس معاویہ کا مقصد یہی تھا کہ وہ معاویہ کو بخوبی پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر کو غاصب سمجھتے ہیں، اور اس کے فوج والے ابو بکر عمر کی عزت کرتے ہیں، اس کو بہت بڑے مومن سمجھتے ہیں، بہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں. تو وہ ایسے جملے کہلوانا چاہتے ہیں ان سے کہ ان کی فوج ان کے خلاف بغاوت کر دے. تو ایسے حالات میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرح سے مخالفت. بحار الانوار میں روایت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مسجد بھیجا. ان سے کہا کہ مسلمانوں سے کہہ دو کہ یہ نماز تراویح بدعت ہے، اس نماز نہ پڑھو رمضان میں. تو مسجد والوں نے نعرے شروع کر دی. ان کا نعرہ پتہ کیا تھا؟ وا عمرہ وا عمرہ. ان کا نعرہ یہ تھا، وا عمرہ وا عمرہ. یہ کہ عمر تو کہاں ہے، عمر کہاں ہے، دیکھو عمر کی سنت کو یہ لوگ بدعت کہہ رہے ہیں. تراویح تو عمر کی بدعت سنت ہے. یہ عمر ہمارا پیارا خلیفہ دنیا سے گیا، اب دیکھو یہ ظلم کی حالت دیکھو کہ اس کی سنت سے میں منع کر رہا ہوں. تو پھر جب یہ دیکھا کہ بھئی یہاں پہ فتنہ کڑا ہوگا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ ان کو پڑھنے دو، جو کرنا چاہتے ہیں یہ پڑھ لیں. تو وہ تراویح پڑھتے تھے، وہ ان کے اپنی دار الخلافہ میں تراویح ہوتی تھی.
آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں قرآن کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید کا ذکر نہیں ہے کہ جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ ڈاکٹر صاحب کہ قرآن مجید کا جو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا، اگر میں اس کے متعلق بات کروں تو یہ تو کافی طویل ہے کہ انہوں نے واقعاً قرآن جمع کیا ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے شیعہ کتب میں اور مخالفین کے کتب میں۔ اب وہ قرآن کہاں گیا؟ قرآن انہوں نے جمع کیا، ٹھیک ہے نا، اور ان کے قرآن جمع کرنے کے بعد کسی اور کو قرآن جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ بخاری میں چلے جائیے، جب زید بن ثابت سے آپ نے روایت دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب، بخاری میں جو روایت ہے جمع قرآن کے متعلق، جی آپ نے ہاں بیان کی تھی، وہ میں نے ہاں، دیکھی ہے۔ زید بن ثابت کہتا ہے کہ انہوں نے جب مجھے کہا، ابو بکر عمر نے مجھے بلایا ہے، مجھے حکم دیا قرآن جمع کرو، تو میں نے یہی عرض کیا کہ یہ آپ کیوں وہ کام کریں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، اور پھر یہ میرے لیے اتنا مشکل کام تھا، جیسے میں کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھاؤں، میرے لیے اتنا مشکل کام تھا۔ تو اس کو دینے کی کوئی، زید بن ثابت کوئی ایسا کوئی اتنا عالم صحابی بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ نہایت علم میں سب سے اوپر ہو، سب سے اونچا ہو، اس طرح بھی نہیں ہے۔ تو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا قرآن، ہاں، تو دوسرے قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے کتاب المصنف، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، الجزء السادس، چھاپ دار التاج۔ یہاں پر میں آپ کو لیے چلتا ہوں صفحہ نمبر 148 میں، صفحہ نمبر 148 میں ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کو۔ اول من جمع القرآن، سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا؟ صفحہ نمبر 148 میں، ٹھیک ہے۔ اس میں دو حدیث ہیں، ایک حدیث ہے کہ ابو بکر نے قرآن جمع کیا، ابو بکر نے قرآن جمع کیا، وہی زید بن ثابت والی، کہ زید بن ثابت نے کو حکم دیا کہ قرآن جمع کرو، پھر دوبارہ عثمان کو دوبارہ جمع کرنا پڑا، تو اس پہ کیا ہوا کہ عثمان کے زمانے میں دوبارہ جمع کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تاریخ میں، مخالفین کی تاریخ میں نہیں ملتا اس کی وجہ کہ کیوں ابو بکر کے زمانے میں جب قرآن جمع ہوا ہے، زید بن ثابت نے جمع کیا ہے، تو عثمان کے زمانے میں دوبارہ جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کو بکری کھا گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ لاپرواہی ہوئی، وہ قرآن عائشہ کے پاس تھی، عائشہ سے بکری کھا گئی وہ قرآن، تو پھر صحابہ نے اپنے قرآن جمع کیے تھے اسی سائڈ میں، ان کے نسخوں میں بڑا اختلاف تھا، مختلف مینوسکرپٹس تھے قرآن کے، تو اس میں بڑا اختلاف تھا، تو اس کے عثمان کو دوبارہ جمع کرنا پڑا۔ اچھا، اس میں تو کس نے سب سے پہلے قرآن جمع کیا؟ اس میں یہ ہے کہ بھلے یہ پہلی روایت یہ ہے، یہ مخالفین، ہماری روایت تھوڑی ہے، یہ مخالفین کی روایت ہے کہ پہلی روایت یہ ہے کہ ابو بکر نے جمع کیا۔ دوسری جو روایت ہے، یہ روایت یزید ابن ہارون ابن عون، یہ یزید ابن ہارون ابن عون رجال بخاری میں سے ہے، وہ روایت کرتا ہے اپنے والد ابن عون سے، وہ بھی رجال بخاری مسلم میں سے ہے، اور وہ روایت کرتا ہے محمد سے، محمد ابن سیرین سے۔ اور یہ اللہ آپ کا بلا کرے، کتاب یہی روایت کتاب الاتقان میں سیوطی نے روایت کی دوسرے سند کے ساتھ، اور اس میں اسی سند کے متصل سند کے ساتھ روایت کی۔ یہ سند اس کے سب رجال بخاری مسلم کے ہیں، لیکن محمد ابن سیرین کچھ اس کا عمر کم ہے، لیکن الاتقان میں اسی کو متصل سند کے ساتھ اور صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ لما استخلف ابو بکر، جب ابو بکر خلیفہ بنائے گئے، قعد علی علیہ السلام فی بیتہ، علی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے رہے، فقیل لابی بکر فارسل الیہ، ابو بکر سے کہا گیا کہ وہ تو بیعت کے لیے نہیں آ رہے، ان کو بلا دے۔ ان کو بلایا، اکرہت خلافتی، کیا تو میرے خلافت سے ناراض ہے؟ خلافت میری پسند نہیں ہے؟ قال لا لم اکرہ خلافتک، نہیں، آپ کی خلافت مجھے نامنظور نہیں ہے، اس سے مخالفت نہیں، ولکن کان القرآن یزاد فی، قرآن میں اضافہ ہو رہا تھا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو مزید وحی آتا تھا۔ فلما قبض، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، جعلت علی ان لا ارتدی الا الى الصلاة حتى اجمعه، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو میں نے عہد کیا اپنے آپ سے، میں نے اپنے آپ سے عہد کی ہے کہ لا ارتدیہ، کہ میں کیا نہ کروں، کہ میں ردا نہ پہنوں۔ ردا بولتے ہیں وہ جو کندھے پہ عرب ڈالتے ہیں، کندھے پہ جو کپڑا ڈالتے ہیں، ایک تو دھوتی ہوتی ہے، ایک احرام کے والا کپڑا ہوتا ہے کندھے پہ ڈالتے ہیں، وہ اپنے یعنی گھر سے باہر نہ نکلوں مگر نماز کے لیے، حتی اجمع للناس، تاکہ میں قرآن جمع کروں۔ فقال ابو بکر نعم ما رأیت،
ابو بکر نے کہا کہ یہ اچھا آپ کا اچھا فیصلہ ہے. اچھا تو اس کو اگر اسی روایت کو اگر آپ کتاب اتقان وغیرہ میں دیکھیے تو اس میں یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قرآن جمع کیا. اب میں اس بات کو طول نہیں دیتا، تو انہوں نے ان کا جمع کرنا یہ ثابت ہے، مخالفین کے کتب سے ثابت ہے. تو اور اس میں محمد ابن سیرین کا بھی قول ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی وہ قرآن ان کو مل جائے، مدینے میں وہ بہت تلاش کی، ان کو نہیں ملا وہ قرآن. تو ان کا جمع کرنا یہ نہیں ہے کہ ایک شیعہ نظریہ ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. نہیں، یہ واقعا ہے. بلکہ میں وہ اتقان دکھا دوں آپ کو، کیونکہ اس میں بڑا فائدہ ہے. الاتقان دکھا دیتا ہوں. یہ ایک بہت بہترین کتاب ہے، سیوطی صاحب کی بہترین کتب میں سے ایک کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، تالیف عبد الرحمن السیوطی، الجزء الاول. یہاں پہ صفحہ نمبر 82 آپ کو لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی مائک سے آواز آ رہی ہے. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 82 میں، صفحہ نمبر 82، یہ ہے پہلی بات ہے. وہ محمد ابن سیرین کی حدیث جو ہے نا، اخرج ایضا من طریق ابن سیرین قال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے کہا لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلیت ان لا آخذ علی ردائی الا لصلاة جمعہ. میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو میں نے عہد کیا ہے کہ میں اپنے اوپر، یہ صفحہ نمبر 82 ہے، کہ میں ردا نہ پہنوں مگر نماز جمعہ کے لیے، حتی اجمع القرآن فجمعہ، تاکہ جب تک کہ میں قرآن کو جمع نہ کروں. تو انہوں نے پھر جمع کیا. ابن حجر نے کہا یہ ایک حدیث ضعیف ہے. کیونکہ محمد ابن سیرین کی عمر کم ہے. حدیث سب رجال بخاری مسلم کے، محمد ابن سیرین کا ارسال ہے. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں سیوطی صاحب وقد ورد من طریق اخرى اخرجہ ابن ذریس فی الفضائل، ابن ذریس نے فضائل میں دوسری طریق کے ساتھ روایت کیا. بشر بن موسیٰ عن حود ابن خلیفہ حدثنا عون عن محمد ابن سیرین عن اکرمہ. تو وہاں پر اسی بخاری مسلم کی سند ہے، اور اکرمہ بھی بخاری مسلم کے رجال میں سے ہیں، تو اس میں سے سب ارسال بھی ختم ہے، متصل ہے. اس میں یہی ہے کہ ما عقدك عنی، ابو بکر کے ساتھ جو گفتگو ہے، رأيت ان کتاب اللہ یزاد فیہ، حدثت نفسی ان لا البس رداء الا لصلاة حتى اجمعه، فقال ابو بکر فانك نعم ما رأيت. وہاں سے آواز آ رہی ہے بھائی صاحب، ڈاکٹر صاحب. اچھا، میں آپ کی آواز کو میوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ بہت آپ کے مائک سے بہت شور آ رہا ہے. میری اپنی گفتگو واپس مجھے پلٹ رہا ہے. تو جب آپ بات کریں گے تو میں آپ کا مائک دوبارہ کھولوں گا. اچھا، فنعم ما رأيت، تو اس میں بھی یہی گیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا. اچھا، فقلت لإکرمہ، میں نے اکرمہ سے کہا الفوہ کما انزل الاول فالاول، میں نے اکرمہ سے عرض پوچھا کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ کیا ترتیب نزول کے ساتھ ہے؟ قال لو اجتمعت الانس والجن على ان يؤلفوه هذا التألیف ما استطاعوا. اکرمہ جو بہت بڑا تابعی ہے، ابن عباس کا شاگرد ہے، اور وہ خارجی بھی تھا، خوارج میں سے تھا. ہمارے نزدیک تو وہ بہت مذموم آدمی ہے، لیکن مخالفین بخاری مسلم میں اس کے احادیث بہت زیادہ. تو اس نے کہا کہ اگر جن و انس بھی جمع ہو جائیں تو اس طرح کے قرآن ترتیب نزول کے ساتھ ہو، یہ ناممکن ہے. اس کا علم ہم سے ضائع ہو چکا ہے. اس کے بعد سیوطی اتقان میں روایت کرتا ہے کہ اخرج ابن اشتح فی المصاحف من وجہ آخر، ابن اشتح نے کتاب ابن مصاحف میں دوسری سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کتب فی مصحفہ الناسخ والمنسوخ، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب میں ناسخ و منسوخ سب لکھے تھے. وان ابن سیرین قال، ابن سیرین نے کہا تطلبت ذلك الكتاب، میں نے اس کتاب کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو مصحف ہے اس کی بہت میں نے تلاش کی اور میں نے بہت اس کی جستجو کی. وكتبت فيه الى المدینہ، اور میں نے مدینہ والوں کو خط لکھے کہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا نسخہ مجھے دے دو. فلم اقدر علیہ، تو مجھے وہ نہیں ملا. تو یہ عزیزو، تو یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کی ہے، یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اب اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس قرآن کو، یہ تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس میں تو شک نہیں. اب ابو بکر عمر نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا.
یہ کیوں قبول نہیں کیا ان لوگوں نے؟ یہ ہماری جماعت مخالفین کے کتب میں نہیں ہے. انہوں نے ان کے کتب میں یہ ہے کہ بھائی انہوں نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ تم قرآن جمع کرو، تم قرآن جمع کرو. اچھا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس قرآن کو دوبارہ کیوں ظاہر نہیں کیا؟ جو میں نے آپ کو جو حدیث سنائی نا، اس میں قرآن کا ذکر نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے وہ قرآن کیوں ظاہر نہیں کیا اپنے دور خلافت میں. اس قرآن میں ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ابو بکر عمر نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ اس قرآن میں ایسی باتیں تھیں کہ اس کی وجہ سے ابو بکر عمر نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا. انہوں نے مسئلہ اسی سے میں سمجھی کہ ہم اپنا قرآن جمع کریں گے، ہم اپنا قرآن جمع کریں گے. وَإِلَّا اگر اس قرآن میں ایسی بات نہ تھی جو خلافت کا جو اتھارٹی ہے اس کے مصالح کے ساتھ، اس کے منافع کے ساتھ اس کی ٹکراؤ نہ ہو، تو ان کو ضرورت نہیں تھی کہ زید بن ثابت سے کہہ دیں کہ تم قرآن دوبارہ جمع کرو. تو اگر اس میں ایسی باتیں تھیں، اور یہ کئی روایات میں ہیں کہ اس قرآن میں ایسی باتیں تھیں صحابہ کے خلاف، صحابہ کی مذمت میں اور غصب خلافت کے متعلق، اور اس قرآن میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے متعلق وہاں پہ صریح باتیں تھیں. تو اور اس کے علاوہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مظالم ہوئے صحابہ نے جو ان کے ساتھ کیا تھا، وہ اس میں ایسی باتیں تھیں، تو ان کو اس وجہ سے وہ پسند نہیں ہے. یہ شیعہ کتب میں موجود ہے. اگر یہ ایک معمہ، اگر شیعہ حدیث کو نہیں مانتے نا، شیعہ حدیث کو نہ مانے، تو ایک معمہ کے طور پر آپ اپنے پاس سوچئے کہ کیوں وجہ کیا تھی. امیر المؤمنین علیہ السلام ایک جھوٹے آدمی نہیں تھے، نستجیر باللہ. وہ سب صحابہ سے عالم تھے قرآن میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے ان کے ساتھ تھے، ان کے گود کے پلے ہیں. جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی آنکھ نہیں کھولی ہے اس وقت تک، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایک ہی تھا. یہ بعثت سے پہلے کی بات ہے. تو وہ تو ان کے بڑے بھائی کی طرح تھے. ان کی ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی ہے. باپ کی طرح تھے. بچپن میں ان کے باپ مر گئے تھے. حضرت عبد المطلب خود بہت بوڑھے تھے. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس کے حوالے کی تھی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے کی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو بچپن سے جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گود میں تھے. اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ان کی ماں کی طرح پرورش کی ہے. مخالفین کے کتب میں بھی یہی ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا علی، آج تیری ماں نہیں مری، میری ماں مری ہے، وفات ہوئی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. تو وہ تو ان کے بڑے بھائی کی طرح تھے، ایک ہی گھر میں تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ماں باپ تو نہیں تھے. تو جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ چھوٹے بھائی کی طرح ان کو اپنے آغوش میں لیا. جب پہلے آنکھ کھولا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے تو اس وقت کھولا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تھے. تو جب پہلے نظر پڑا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں پڑا ہے. تو اسی وقت سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. پھر بعثت ہوا، پھر قرآن کے نزول کا شروع ہوا، آخر وفات تک وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ قرآن جمع کرتے ہیں، پھر یہ صحیح حدیث جو کتاب ہے مستدرک حاکم میں ہے، ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جلد نمبر 3، چاپ دارالفکر، بیروت، لبنان، سنہ 2009 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 337. یہ حدیث نمبر ہے 4686. 4686. حاکم نے فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے. 4686 ذہبی جو بہت کٹر انٹائی شیعہ ہے، تلخیص مستدرک نے اس نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے. اس نے بھی کہا بس حدیث صحیح ہے. اچھا، حدیث کیا ہے؟ حدیث طویل ہے، میں وہ ام سلمہ رضی اللہ، میں مختصر پڑھتا ہوں آخری حصہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، فرمایا یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. لن یتفرقا، یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، جب یہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہو جائیں. میں نے خود سنا ہے یہ حدیث مخالفین کے کتب میں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا شخص جو شروع سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ زید بن ثابت تو بعد میں، یہ تو یہودیوں کا تھا،
یہ تو آدمی خود یہود تھا زید بن ثابت، اور یہ یہودیوں کا شاگرد رہ چکا تھا، یہودیوں کے اسکول میں پڑھتا تھا، یہ یہودیوں کا مدرسہ تھا مدینے میں، آپ کو پتہ بچوں کو پڑھاتے تھے، تو یہ بچپن میں یہودیوں کے پاس پڑھا ہے۔ تو وہ قرآن جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، صحابہ نے اس کو کیوں قبول نہیں کیا؟ کیوں قبول نہیں کیا؟ ہمارے کتب میں احادیث اہل بیت علیہ السلام میں یہی ہے کہ اس کی سیاسی وجوہات تھی، ان کے منفعت میں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی اور اس معمہ کا حل کر سکتا ہے ہمیں بتا دے کہ کیوں، اگر انہوں نے جمع کیا تو کیوں؟ حدیث تو صحیح آپ کے کتب میں موجود ہے، تو کیوں اس کو قبول نہیں کیا؟ زید بن ثابت سے کہا کہ تم قرآن جمع کرو، اور زید بن ثابت قرآن جو جمع کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے، اور جس انداز سے وہ جمع کرتا ہے وہ بنہایت ہی غیر علمی انداز ہے، اس میں کوئی کسی کا بھروسہ نہیں، کہتا پتھر سے میں نے جمع، فلان سے جمع کیا، پھر میں نے صحابہ انصار والوں سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس قرآن بچا ہے؟ نہیں بچا، انہوں نے کہا 2 آیتیں لے کے، میں نے 2 آیتیں، میں نے کہا 2 آیتیں، یہ تو 3 اگر ہوتا تو میں ایک نیا سورہ میں خود بناتا۔ یہ زید بن ثابت کی نص کلام ہے، یہ 2 آیتیں ہیں، اگر مجھے ایک تیسرا آیت مل جاتا میں ایک سورہ بناتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس نے وہ قرآن جمع کیا، پھر وہ عبداللہ بن مسعود جس کے استقروا القرآن من 4، بخاری کی حدیث ہے کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود بخاری میں بار بار کہتا ہے کہ میں نے 70 صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سیکھی، یا پھر وہ دوسری بخاری میں نہیں ہے لیکن دوسری کتب میں کہ زید بن ثابت کون ہے؟ زید بن ثابت تو اس زمان یہودیوں کے مدرسے میں پڑھتا تھا، اس کے ضابطہ ہوتے تھے، یہودی جو ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹورنٹو میں ان کے 2 بچوں کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں، اس زمانے میں زید بن ثابت کے 2 لمبے بال ہوتے تھے، وہ چوٹی کر کے بال رکھتے اپنے بچوں کا، ان کے مذہب میں مستحب ہے۔ اس زمانے میں قرآن سیکھتا تھا، تو میں کیوں اپنا قرآن جلا دوں؟ زید بن ثابت، تو صحابہ نے زید بن ثابت کے قرآن کی مخالفت کی ہے، تو یہ کیوں اس قرآن کو چھوڑا، دوسرے قرآن کو پکڑ لیا؟ تو اس کے سیاسی وجوہات تھی۔ تو جب میں نے جو حدیث آپ کو کتاب سلیم سے دکھایا ڈاکٹر صاحب، تو اس میں یہی تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بہت ساری باتوں کو چینج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس پاور نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، سب لوگ اس کو چھوڑ کے جائیں گے، اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بالکل میسکر ہو جائے گا، جیسے کربلا میں ہوا تھا وہی ان کے ساتھ ہو جاتا، کوفے میں ہو جاتا، اس زمانے میں جب ہر طرف بغاوت ہو رہی ہے عالم اسلام میں ان کے خلاف، تو اس حالت میں وہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اگر حالت یہ ہے تو بخوبی پتہ چل سکتا ہے، ان حالت میں اگر وہ کہتے کہ بھئی قرآن میں ایسی آیتیں ہیں اس میں غصب خلافت ہے، ابو بکر عمر کو مثلا اس میں بہت شدید مذمت ہے، اس میں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ تو حق 12 اماموں کا بنتا ہے، مثلا اگر یہ چیزیں ہوتی لے کے آتا، جو بھی ہمیں تو نہیں معلوم وہاں پہ متن کیا ہے، بس یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ان کے سیاسی مصالح کے خلاف، یعنی خلفاء کے سیاسی مصالح کے خلاف باتیں تھیں۔ تو اگر یہ ہوتا تو لازمی بات ہے، جس طرح وہ تراویح پہ پابندی نہیں لگا سکتے کیونکہ بغاوت ہوگی، یہ تو اس سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا، یہ تو معاویہ کے لیے لاٹری ٹکٹ تھا بھائی، معاویہ تو اسی فکر میں تھا کہ کسی طرح سے میں یہ کر دوں کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کسی خطبے میں ابو بکر عمر کو برا بلا کہیں، علناً برا بلا کہہ دیں، تاکہ میں ان کے خلاف یہ شروع کر دوں، اور یہی ہوا بعد میں خوارج نے جو بغاوت کی ہے، وہ کس لیے؟ وہ خوارج سب ابو بکر عمر کو مانتے تھے، وہ عثمان کے بھی مخالف تھے، معاویہ کی بھی مخالف تھے، لیکن ابو بکر عمر کو وہ بہت مقدس مانتے تھے، پھر وہ امیر المومنین علیہ السلام کو کافر مانتے تھے، نستجیر باللہ۔ تو یہ اس کی وجہ کافی واضح ہے اگر آپ میری بات پہ دھیان رکھیں۔ اچھا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نمازوں میں قرآن پڑھتے تھے، تو ہاں، اور قرآن سناتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے اپنی نمازوں میں، اپنی دور خلافت میں۔ تو اس کے متعلق ہمارے پاس روایات یہ نہیں ہے کہ وہ جو قرآن پڑھا، نماز میں تو پوری قرآن نہیں پڑھی جاتی نا، آپ کو پتہ ہے، نماز میں انسان کو وہ بہت جو طویل صورتیں ہیں، مثلا سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، یہ مستحب ہے کہ انسان نمازوں کو، جماعت کا نماز جو پڑھتا ہے اس میں نہ پڑھایا کرے۔ نماز میں اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ جو شخص امام جماعت ہوتا ہے وہ نماز مختصر رکھے، کیونکہ اس کے مخالفین کے پاس بھی یہی حدیث ہے، بخاری میں، مسلم میں بھی یہی ہے کہ امام جماعت جو ہے وہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، جو کمزور لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جن کو تھکاوٹ اٹھتی ہے، ان کا خیال رکھے، ایسا نہ کہ وہ طویل 2 گھنٹے کا نماز پڑھا رہا ہے، سورہ بقرہ شروع کر دی اس نے، تو اس طرح نہ کرے، مختصر پڑھے۔ تو پوری نماز میں پوری قرآن تو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اب جو تراویح پڑھی جاتی ہے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہمارے مخالف جو بھائی ہیں وہ نماز میں تراویح میں پوری قرآن ختم کرتے ہیں، یہ سے بھی منع ہے ان کے اپنے کتابوں میں
کہ انسان نماز میں پوری قرآن کو پڑھے، اس سے منع ہے اچھا، تو بالخصوص جو نماز جماعت ہے اس میں تو مثلا سورہ مدثر ہے، سورہ سبح بسم ربک الاعلی ہے، اس طرح صورتیں وہ پڑھتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام، پڑھتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کون سے پڑھتے تھے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ جو باتیں مثلا اس وہ ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام ان باتوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے شیعوں کو بھی منع کرتے تھے، اگر ان کے شیعوں وہ کبھی کبھار وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو مصحف تھا، اہل بیت علیہ السلام اپنے شیعوں کو کبھی کبھار بہت کم دکھاتے تھے کہ یہ مصحف ان کا ہے، پر وہ دیکھتے تھے کہ بھئی اس میں ترتیب کچھ اور ہے، صورتوں کا ترتیب کچھ اور ہے، اس میں کچھ ایسے مطالب ہیں جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے یا احادیث میں موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام دکھاتے تھے، لیکن شیعوں کو منع کرتے تھے کہ اس کی اس طرح تلاوت نہ کرو جو اس میں ہے، اس طرح وہی تلاوت کرو جو سب مسلمانوں کے پاس ہے، شدید منع کرتے تھے کہ اس طرح اس تلاوت، اور اگر کوئی ان کو اس طرح پڑھتے تھے نا، تلاوت کرتے تھے آیات کی، تو اس سے شدید منع کرتے تھے، ساکت ہو جاؤ، اس طرح نہ پڑھو، وہی پڑھو جو دوسروں کا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ انہوں نے اس طرح واضح الفاظ میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے حدیث مانگے نا، اس کی وجہ واضح الفاظ میں کہ اس طرح نہ پڑھا کرو، اس طرح ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے حدیث، لیکن بخوبی پتہ چل جاتا ہے، بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنے شیعوں کو بتانا چاہتے تھے کہ قرآن سب سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا، اور ان کے قرآن میں ایسی باتیں ہیں جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے، یہ اپنے شیعوں کو بتانا چاہتے تھے، اور یہ تو مخالفین کے کتب سے بھی ثابت ہے۔ اچھا، لیکن وہ اس قرآن کا پڑھنے کا وقت ابھی نہیں آیا، اس قرآن کا پڑھنے کا وقت اس وقت آئے گا جب دنیا میں کوئی تقیہ نہیں ہوگا، جب 12ویں امام آئیں گے دنیا میں کوئی تقیہ نہیں ہوگا، وہ دین کو زندہ کریں گے۔ بدأ الاسلام غریبا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ڈاکٹر صاحب بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ یہ سب مولوی صاحب جانتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں اس کو آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، بخاری مسلم سے دونوں میں ہے۔ بدأ الاسلام غریبا، غریب کس کو بولتے ہیں آپ کو پتہ ہے لوگوں؟ غریب بولتے ہیں وہ شخص جو بالکل اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، جس کا کوئی، آپ مثلا آپ پاکستان کراچی کے آدمی ہو نا، آپ چلے جائیں، فرض کریں چلے جائیں آپ ٹوکیو میں چلے جائیں یا جاپان کے کسی گاؤں میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ غریب ہیں۔ غریب کا عربی زبان میں فقیر نہیں ہے، معنی پور نہیں ہے، جس کا پاس پیسے نہیں ہے، نہیں، وہ نہیں، مطلب غریب وہ ہے جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، لوگوں میں بالکل اکیلا۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو بالکل اکیلا تک تنہا تھا، وسيعود غریبا، اور ان قریب دوبارہ اسلام جو ہے بہت ہی اکیلا ہو جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدأ الاسلام غریبا، یعنی شروع میں جب اسلام نازل ہوا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ میں پیغمبر ہوں، اتنی شدید خوف ہے۔ وسيعود غریبا، اور بہت جلد اسلام غریب ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، بس اللہ کی بشارت ہے، بہت طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، اور بولتے ہیں یعنی شاباش جو غریب اکیلے لوگ ہیں، اللہ ان کے بلائی، اللہ ان کی خیر ہو، اللہ ان کی بلائی کرے، ان کی شاباش ان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جو اسلام میں، اسلام کو کس چیز سے تشبیہ دے؟ ایک شخص جو اکیلا ہے، تو ٹھیک ہے نا۔ تو اگر یہ اسلام کی اگر غربت ہے تو اس قرآن تو اسلام کا ستون ہے۔ اگر اسلام غریب ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد اسلام غریب ہو جائے گا، تو اس میں کیا بات ہے؟ قرآن بھی مظلوم ہو، سنت بھی مظلوم ہو، غریب ہو، بہت کم لوگوں کو اس کی معرفت ہو۔ جی جناب ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ بہت شکریہ۔